مارس اتنا طاقتور پلانٹ ہے ایریز کے لیے کہ زندگی کے ہر ہی شعبے کو متاثر کرے گا. ان تمام لاپرواہیوں کا، ان کمزوریوں کا، ان خوف اور اداسیوں کا خاتمہ ہوگا جس کی وجہ سے وہ اپنی زندگی کے گولز کو کنسیو نہیں کر پا رہے. ان 6 پوائنٹس کے بعد یہ بات تو آپ کو کلیئر ہو گئی ہوگی کہ اس پوائنٹ سے کتنی ریڈیبل چینجز آنے والی ہیں ان دا سیکنڈ ویک آف اپریل. السلام علیکم ایریز، میں حارث اعظمی پروفیشنل اسٹرالوجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اپریل کے سیکنڈ ویک کی بڑی پیشن گوئیوں کے ساتھ. میری ریسرچز، ایسٹرولوجیکل رولز اینڈ جتنی بھی آج تک تحقیقات ہوئی ہیں اس کے مطابق ایریز اپنی بہترین فارم میں 9 اپریل کو ہوں گے. مارس نام کا آپ کا رولنگ پلانٹ ایگزالٹڈ ہونے لگا ہے. 2 سال بعد ایک دفعہ یہ ممکن ہو پاتا ہے کہ مارس آپ کے فرسٹ اینگل پر سے سفر کرنا شروع کرتا ہے. مارس کے امپیکٹس ایریز اگنور نہیں کر پائیں گے. مارس اتنا طاقتور پلانٹ ہے ایریز کے لیے کہ زندگی کے ہر ہی شعبے کو متاثر کرے گا. کچھ شعبے پازیٹیو ہیں لیکن کچھ انہی پازیٹیوٹی کے نیگیٹو امپیکٹس بھی ہیں. اگر آپ مارس کے بیہیویئر کو ایریز سمجھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو پائے گا کہ مارس کیا کچھ کر سکتا ہے فرسٹ اینگل پر، اور وہ یہ فیولز صدیوں کی تحقیق کے مطابق اسی طرح کی ایکٹیویٹیز کرتا ہے. مارس فرسٹ اینگل پر عمومی طور پر ایکشنز لینے پر مجبور کرتا ہے. اب ایکشن لینا ایک پازیٹیو جسچر دے رہا ہے کہ اقدام کیے جائیں گے، عملی ایکٹیویٹیز کی جائیں گی، لیکن ایسی حالت میں جب آپ کسی جھگڑے میں مبتلا ہوں، کسی جنگ میں خطہ مبتلا ہو، کسی ایسے معاملے میں مبتلا ہوں کہ اس میں اگر ایکشنز لیے جائیں گے تو کولیجن بڑھے گا، تو یہ اس کی نیگیٹو سائیڈ ہو جائے گی. لیکن اگر آپ کوئی سٹارٹ اپ کر رہے ہیں، کوئی بزنس شروع کر رہے ہیں، کوئی ریلیشن بنا رہے ہیں، کوئی ہیلتھ کرائسس کو دور کرنے کے لیے ایکشنز لے رہے ہیں، تو یہ اس کا ایک پازیٹیو پہلو ہو جائے گا. تو یہ ایک سائیڈ ہو گئی. دوسری سائیڈ سنیے، مارس از اے پلانٹ آف کریج. اب یہ ہمت افزائی تو کرے گا، پکی بات ہے. اس میں اس کی ریسرچز جتنی بھی ایسٹرولوجیکل تحقیقات ہوئیں اس میں یہی سامنے آیا. اب کریج کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ آپ رسک لیں گے. کریج کا ایک پہلو یہ ہے کہ آپ جن پرابلمس کو سالو نہیں کر پاتے تھے اپنی کم ہمتی کی وجہ سے اسے سالو کریں گے. اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ آپ جن چیزوں سے ڈرے رہتے تھے وہ ڈر دور ہوگا، کانفیڈنس انکریز ہوگا. تو یہ سب پازیٹیو سائڈز ہو گئی. اب نیگیٹو سائڈ یہ ہے کہ آپ کے اندر ایکسٹرا کریج ڈیولپمنٹ ہے، اینڈ پھر اسی طرح آپ کی اس کریج کے عوض آپ دوسروں کو خاطر میں نہیں لا رہے، دوسروں کے ساتھ کوئی رحم دلی کا معاملہ نہیں کر رہے، اور صرف اپنی ہمت کی وجہ سے دوسروں کو دباؤ میں لے کر آ رہے ہیں. اس طرح کی بھی پاسبلٹیز پیدا ہوں گی. بہرحال مارس کی جو پازیٹیوٹیز ہیں وہ انہی پلانٹری ایکشن کی وجہ سے انکریز ہوں گی. اب اتنی باتیں بتا کر مجھے صرف یہ ایمفیسائز کرنا ہے کہ آپ پازیٹیو سائڈ کو اپنائیے گا، نیگیٹو سائڈ کو مت اپنائیے گا. مارس جن 5-6 چیزوں کو ایریز کے لیے پروڈیوس کر سکتا ہے ان کو میں بیان کرتا ہوں. ایک ایکشن ہے، دوسرا کریج ہے، تیسرا سرکاری سطح کی جابز ہیں، چوتھا یہ فورسز اینڈ ملٹریز کو ریپریزنٹ کرتا ہے، پانچواں یہ فزیکل اسٹرینتھ، مسکولر ابیلٹیز اینڈ ورک اسٹیمنا اس کو ریپریزنٹ کرتا ہے، اینڈ آخری چیز یہ کمپٹیشنز میں ایریز کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی طرف اکسائے گا. اینڈ اس کی وجہ سے جو ڈیزائر لیول ہوتا ہے وہ بھی انکریز کر جاتا ہے. اب آپ کے فرسٹ اینگل پر اس کے رجحانات اسی طرز کے ہوں گے. میں نے اس کی بجائے اس کے کہ اس کو ایک مضمون کی طرح بیان کروں، میں اس کے کچھ بلٹ پوائنٹس آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ کم ٹائم میں زیادہ انفارمیشن آپ تک پہنچ سکے. پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اٹ از اے پلانٹ وچ از کریٹنگ میسو کانفیڈینس ان دا ایریز، جس کی وجہ سے ان کے اندر ان تمام لاپرواہیوں کا، ان کمزوریوں کا،
ان خوف اور اداسیوں کا خاتمہ ہوگا جس کی وجہ سے وہ اپنی زندگی کے گولز کو کنسیو نہیں کر پا رہے تھے۔ دوسرا بلٹ پوائنٹ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے کیریئر بریک تھرو ملتے ہیں۔ مارس جب بھی فرسٹ اینگل پر سے ٹرانزٹ کرتا ہے تو وہ جرنل ایوریج یا لو پروفٹ سورس آف انکمز عمومی طور پر تبدیل ہو جایا کرتے ہیں جن سے آپ انسیٹسفائیڈ ہوں، اینڈ بعد میں پھر زیادہ پاورفل کیریئر اپرچونیٹیز سامنے آتی ہیں۔ یہ دوسرا پوائنٹ تھا۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اسٹرانگ فزیکل انرجیز کو آپ انجوائے کر سکیں گے۔ مارس جب بھی فرسٹ اینگل پر ہوتا ہے ایریز کے لیے جسمانی سینسٹیوٹیز، تمام طرح کی چھوٹے امراض، تمام طرح کی انہیلدی لائف اسٹائل کو ریکور کرنے کو دل کرے گا ایریز کو۔ اس کا چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ رومانٹک ریلیشن شپس کے لیے بھی سپیریئر ٹائپ کی انرجیز، ایموشنز، اٹیچمنٹس، کمٹمنٹس اینڈ اپرچونیٹیز دے گا، جس کی وجہ سے ریلیشن شپ ڈیولپمنٹ ایکسپیکٹڈ ہے، اگریسولی ایکسپیکٹڈ ہے۔ مطلب جب یہ رشتہ، جب یہ اظہار محبت، جب یہ کمٹمنٹ ڈیورنگ دا مارس سیزن جو کہ 9 اپریل سے شروع ہوگی اور عمومی طور پر 40 دن کے لیے ہوتی ہے، تو اگر جب اس دوران کوئی کمٹمنٹس ہوں گی تو وہ بڑی اسٹرانگ ہوں گی، بڑی بولڈ اینڈ بڑی ویلڈڈ ٹائپ کی سول کنیکشنز ہوں گے۔ اس کا ففتھ پوائنٹ یہ ہے کہ یہ آپ کو ہائی پروفٹس کی طرف توجہ دے گا، بڑے منافع۔ چھوٹی چیزوں سے، چھوٹے منافعوں سے، چھوٹی رسپیکٹ سے، چھوٹی اتھارٹی سے ایریز سیٹسفائیڈ نہیں ہو پائیں گے۔ اس کا سکس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ یہ ہڈن اینیمیز کو سامنے لے آتا ہے، چیزیں کھل کر سامنے آنے لگتی ہیں، اینڈ آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کے خلاف کیا سازشیں ہو رہی ہیں، اینڈ ان سازشوں کو کیسے ریپیئر کرنا ہے۔ اس ریپیئرنگ کے لیے آپ کے پاس کریج بھی، آپ کے پاس شارپنیس بھی، آپ کے پاس کلیورنیس اینڈ سمارٹنیس سب موجود ہوگی۔ دا نیکسٹ تھنگ جو کہ اس بڑے ایونٹ کی وجہ سے آپ کو میسر آئے گی، دیٹ از یور ڈومینز۔ جو آپ کسی ایک سرٹن سیکٹر کے لیے مشہور تھے، ان ڈومین سے ہٹ کر بھی آپ کچھ اقدامات کرنے لگ جائیں گے۔ یہ بھی ایک طرح سے نئے رستے کی طرف گامزن کرنے کی طرف آپ کو لے کر جائے گا، اینڈ ان 6 پوائنٹس کے بعد یہ بات تو آپ کو کلیئر ہو گئی ہوگی کہ اس پوائنٹ سے کتنی ریڈیبل چینجز آنے والی ہیں ان دا سیکنڈ ویک آف اپریل۔ دیگر پلانٹری ایکشن ادروائز آپ کے لیے کافی پازیٹیو ہیں، سورج کا مثبت ہونا، وینس کا ایگزالٹڈ ہونا، اینڈ مارس کا اب 9 اپریل کو پازیٹیو ہونا۔ لیکن ایک پرابلم ویسٹرن اسٹرالوجی کے مطابق سیٹرن کا آپ کے نیگیٹو اینگل پر ہونا آپ کو 60-70 جیسی سینسٹیوٹیز دے گا، جس سے آپ کی جو کوششیں ہیں ان میں ڈیلیز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اب کوئی ایریز اگر اپنی پازیٹیو ابیلٹیز، فیور آف ٹائم یا اللہ تعالیٰ کی یہ جو مارس کی پوزیشن ہے اس نعمت سے فائدے اٹھاتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے، تو اسے ضرورت نہیں کسی طرح کی کوئی ریمیڈی پرفارم کرنے کی۔ بٹ اگر آپ ایک ایسے ایریز ہیں جن میں نیگیٹیوٹیز بڑھ رہی ہے، کولیجنز بڑھ رہے ہیں، جھگڑے پیدا ہو رہے ہیں، یا پھر آپ کچھ اپنی انہی انرجیز کو اللیگل وے میں استعمال کرنے لگ گئے ہیں، تو پھر آپ کو اس امر کی ضرورت ہے کہ آپ کچھ اپنے اندر ترتیب پیدا کرنے کے لیے ریمیڈیز پرفارم کریں۔ اینڈ ریمیڈیز میں جو اسلامک ریمیڈی ہے وہ تو سورہ شمس ہے 5 times in a day، اینڈ جو سائنٹیفک ریمیڈی ہے وہ ہے بلو سفائر کا 10 کیرٹ کا پیس، ایک فائن کوالٹی 10 کیرٹ پیس آپ پہنیں۔ اس سے آپ کے اندر کی وہ انرجیز جو آپ کو ڈی ٹریک کر سکتی ہیں، اللیگل ٹینڈنسیز پروڈیوس کر سکتی ہیں، اس کو وہ بیلنس کر لے گا۔ بلو سفائر ساؤتھ افریقن، کشمیر یا سری لنکن کوئی بھی پہنا جا سکتا، لیکن اچھی کوالٹی کا لیجیے۔ زیادہ تر بلو سفائرز افریقن اینڈ سری لنکن ہی یوز ہوتے ہیں۔ اگر افریقن بلو سفائر آپ پہنیں تو 10 کیرٹ پہنیے، اور اگر سری لنکن پہنیں تو 4 کیرٹ بھی کافی ہوگا، ایون 3 کیرٹ بھی انف ہوگا۔ اف یو کین افورڈ سو گو ود دا 4 کیرٹس۔ اب میں ہمیشہ ہی کہتا ہوں اگر آپ کو سٹون بائنگ کی انفارمیشن ہے تو پھر اپنے ارد گرد سے کہیں سے بائی کریے، لیکن اگر آپ کے پاس انفارمیشن، نالج یا سٹون آئیڈینٹیفیکیشن کی کوئی بھی ایکسپرٹیز نہیں ہے تو پھر ایسٹرو جیمز کا جو آن لائن سٹور ہے
اسٹون سپلائیز کا، جس کے اوپر ہمارے پروفیشنلز ساری چیزوں کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، اسٹون آئیڈینٹیفیکیشن، اسٹون میکنگ، اسٹون کٹنگ، اسٹون ٹرانسپورٹیشن، لیگل ایکٹیویٹی، وہ سارے پھر آپ کو ان اے سنگل کلک مل جائیں گے۔ آن لائن اسٹور کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں ہے، آپ وہاں پر آرڈر کر سکتے ہیں۔ ایریز، مارس کا فرسٹ اینگل پر آنا 40 دن کا بوسٹر تو دے گا، لیکن اس سے جو صلاحیتیں ڈیولپ ہوں گی وہ اگلے 2 سال تک کے لیے آپ کا ساتھ دیں گی۔ اس لیے اس وقت اپنی صلاحیتوں کو پالش کرنے کی ضرور کوشش کریے۔ دس از دا باٹم لائن آف دس ہول ویلاگ۔ امید کرتا ہوں آپ میری اس پروفیشنل آسٹرولوجیکل اوپینین کو پسند کریں گے، اینڈ اگر آپ اپنی زندگی میں اس ٹائم بیہیویئر سے کوئی اتنا سا بھی فائدہ اٹھائیں تو اپنی دعاؤں میں مجھے اور میری ٹیم کو ضرور یاد رکھیے گا۔ چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے گا۔ ایریز، آپ لوگوں کی سبسکرپشن ہماری حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی ہے۔ اگلے ہفتے تک کے لیے، اگلے ٹاپک تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے بعد۔